السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے محمد افضل قاسی اور آپ دیکھ رہے اسلام اینڈ مینٹور چینل۔ نصف شعبان 15 شعبان شب بیرات کے روزے کے حوالے سے آج بات کرتے ہیں۔ اس حوالے سے بھی بعض لوگ اس روزے کو بدعت قرار دیتے اور بعض کہتے ہیں کہ رکھنا چاہیے، بعض کہتے ہیں کہ رکھ تو سکتے ہیں لیکن اس کو سنت نہیں سمجھنا چاہیے۔ تو اس حوالے سے تحقیق کیا ہے، حدیث میں کیا وارد ہوا ہے، وہ سب آپ کے سامنے آن کیمرہ پیش کرتا ہوں، لیکن ان کا خلاصہ میں آپ کے سامنے ابھی پہلے بیان کرتا ہوں، پھر جن حضرات نے دلائل دیکھنے ہوں وہ آگے ویڈیو آخر تک دیکھیں۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ کوشش یہ کرے کہ پورے شعبان کے مہینے میں 1 سے لے کر 27 شعبان تک کوشش کرے کہ سارے روزے رکھے جائیں۔ ان لوگوں کے لیے جو رمضان میں روزے رکھ سکتے ہو، یعنی وہ کمزور نہ ہو، تو ان کے لیے تو یہ ہے کہ 1 سے لے کر 27 تک روزے رکھے، آخری 2 دن نہ رکھے۔ وہ کیوں حدیث میں اس کی ممانعت آئی ہے، پہلا تو یہ کرے۔ اگر یہ نہیں کر سکتے تو پھر کوشش کر لے کہ 1 سے لے کر 15 تک روزے رکھے جائیں، کیونکہ 15 کے بعد پھر کمزوری محسوس ہوتی ہے۔ اس وجہ سے ایک حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا ہے۔ اگر 15 بھی نہیں ہو سکتے تو پھر کوشش کیے جائے ایام 20 جو روزے ہیں، 13، 14، 15 یہ رکھے جائیں۔ اس کی فضیلت ہے ہر مہینے کی 13، 14، 15 کو روزے رکھنے کی فضیلت ہے، صرف شعبان کی نہیں ہے، تو وہ رکھے جائے۔ اور اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا، صرف 15 شعبان کا ہی کوئی شخص روزہ رکھنا چاہے تو رکھ لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن اس کو سنت سمجھ کے نہ رکھے کہ یہ سنت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھا ہے اس وجہ سے میں بھی رکھ رہا ہوں، بلکہ یہ کہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس مہینے میں اکثر روزہ رکھتے تھے اور ایام 20 میں سے بھی ایک دن ہے، اس وجہ سے میں روزہ رکھ رہا ہوں، تو انشاءاللہ اللہ پاک ان کو ثواب دیں گے۔ اب دلائل کیا ہے وہ آپ ان کیمرہ ابھی ملاحظہ فرمائیں۔ As I look to nature's beauty, dazzled am I, knowing everything calls on you, the Lord Most High. الله الذي يهدينا جميعا، الله الذي نعتز به جميعا. الله 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 الله